ابھی پھر چیلنج کرنا چاہتا ہوں، پورے ہندوستان کے اندر اگر کوئی چندہ ثابت کر دے، رسید ثابت کر دے، اس کو 1 لاکھ کا انعام۔ بہت سارے کلام ہیں، لیکن اس میں بالخصوص کلام اعلیٰ حضرت نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، کلام علامہ حسن ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا جی، اور ایک میرا اپنا کلام موسم سہانا ہوا نبی کا جب یہ آنا، بہت وائرل یہ بہت وائرل ہوا، پورے دنیا کے اندر یہ کلام چلا۔ جی، حبیب اللہ بھائی، حبیب اللہ فیضی صاحب، کلاسیکل، جی الحمد جی، ان کو آپ سنتے ہیں؟ جی۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں علماء، شعراء، پیران اعظام، علماء کرام کے حالات زندگی پر بات ہوتی ہے اور ان سے کچھ اہم سوالات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ، ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ایک مشہور نعت خواں، جن کو ہم اور آپ پیلی بھیت کی ایک مشہور و معروف آواز کہتے ہیں۔ پیلی بھیت سے وہ آواز نکل کر پورے ہندوستان میں گونجنے والی، جن کو ہم اور آپ محبت سے حضرت مولانا سلیم رضا پیلی بھیتی کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، تشریف رکھتے ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ آپ بخیر۔ جی الحمدللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو پھر گفتگو کا آغاز کیا جی جائے۔ بالکل۔ سلیم بھائی، سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ آپ نعت خوانی کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ نعت خوانی کے علاوہ، جی الحمدللہ نعت خوانی کے علاوہ ایک ادارہ ہے برکات فاطمہ نام سے، جی، مدرسہ برکات فاطمہ، بچیوں کا ادارہ، الحمدللہ میں چلاتا ہوں۔ تو یہ کس جگہ ادارہ ہے؟ یہ ضلع پیلی بھیت میں قصبہ ہے امریا، جی، وہاں پر۔ ہم نے سنا ہے، اس کو میں نے اس لیے پہلے چھیڑ دیا کہ ہم نے سنا ہے، آپ کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی، آپ نے اس میں کہا کہ یہ چندے سے نہیں چلتا ہے، جی بالکل، یہ آپ جو نعت خوانی کرتے ہیں، نذرانہ لیتے ہیں، یہ جو انعام ملتا ہے اسی سے آپ جی چلاتے جی ہیں۔ بالکل، اور آپ تقریباً نے جو ہے ایک بات آگے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ میں چندے سے اسے چلا رہا ہوں تو اسے 1 لاکھ روپے کا انعام ملے گا۔ جی جی میں وضاحت کر دوں، تقریباً جی 8 یا 9 سال ہو گئے اس ادارے کو چلاتے ہوئے، اور الحمدللہ ابھی تک میں نے چندہ نہیں کیا ہے، لیکن 2-4 لوگ ہیں جنہوں نے، کسی نے 500 روپے، 1000 روپے دیے ہیں کھانے اپنی کے لیے، مرضی سے؟ اپنی مرضی سے، جی الحمدللہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کے چینل کے مادھیم سے جی، ابھی پھر چیلنج کرنا چاہتا ہوں، پورے ہندوستان کے اندر اگر کوئی چندہ ثابت کر دے، رسید ثابت کر دے، اس کو 1 لاکھ کا انعام۔ اللہ، الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ الحمدللہ میرا ایک شوق ہے یہ، اور مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میں الحمدللہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کر رہا ہوں، بے شک۔ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بٹے کا کاروبار بھی کرتا ہوں میں، اور پلاٹنگ بھی کرتا ہوں، بزنس بھی الحمدللہ میرا پیشہ۔ جی، تو یہ جو آپ نعت خوانی کے علاوہ مدرسے اسلامیہ چلا رہے ہیں، تو شعراء کرام کو اس پر کتنی توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیے، جتنے بھی ہمارے نعت خواہ یا شعراء ہیں یا جی، علماء ہیں، اپنے اپنی حیثیت کے حساب سے اپنے اپنے علاقے میں ہر شاعر کو تعلیم مضبوط کریں، تعلیمی میدان میں قدم بڑھانا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے ہر علاقے میں۔ میں نہیں کہتا کہ پورے ہندوستان میں کام کروں، میں جی نہیں، اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے حساب سے ہر شاعر کو، ہر عالم کو کام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پورے ہندوستان، پوری دنیا میں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں آپ کے حالات زندگی کی طرف۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سلیم رضا پیلی بھیتی جی، یہ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ اتر پردیش کا ایک ضلع ہے پیلی بھیت، جی اس میں ایک گاؤں پڑتا ہے سرنگ ترکنیا۔ جی، جی میری وہاں پیدائش ہے۔ کس سن میں ہوئی آپ کی؟ میری پیدائش 1989۔ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ الجامعۃ القادریہ، رچھا ریلوے اسٹیشن، مناظر علیہ سنت علامہ صغیر احمد صاحب جوکھن پوری کا یہ مدرسہ بہت مشہور مدرسہ ہے۔ بے شک۔ الجامعۃ القادریہ سے میری فراغت، عالم فاضل، الحمدللہ عالم فاضل تک میری، عالم فاضل جی کمپلیٹ۔ الحمدللہ۔ تو کس سن میں آپ کی دستار بندی ہوئی؟ میری دستار بندی ہوئی ہے 2008 2008 میں۔ میں۔ جی، تو جب آپ کی دستار بندی ہوئی، کن علماء کرام کے ہاتھوں سے آپ کے سر پر جو ہے دستار باندھی گئی؟ جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا مفتی عاقل صاحب قبلہ مصباحی، میرے استاد خصوصی، ماشاء اللہ۔ علامہ مفتی شمس احمد صاحب قبلہ، جی، اور مناظر علیہ سنت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری، تمام تر علماء کرام الحمدللہ، بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرماتے ہیں، سب کے نام تو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، جی۔ لیکن 2008 میں الحمدللہ ان علماء کرام کے ہاتھوں سے دستار بندی ہوئی۔ آپ نے الجامعۃ القادریہ، پھر علامہ صغیر صاحب قبلہ کا ذکر کیا، ہم نے سنا ہے کہ یہ علامہ صغیر جوکھن پوری صاحب اب ان کے داماد ہیں، جی، تو یہ داماد جو ہوتے ہیں وہ بڑے محبوب ہوتے ہیں، جی تو حضور آپ سے کتنا پیار حضرت کرتے ہیں؟ زمانہ طالب علم سے مجھ سے محبت کرتے تھے الحمدللہ، اور بڑی شفقت فرماتے تھے، بڑی دعائیں دیا کرتے تھے مجھے، اور ابھی بھی دعائیں دیتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ حضرت کا حسن اخلاق بہت اچھا ہے، اور چھوٹوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، جی میں ہی نہیں بلکہ سب سے محبت کرتے ہیں، وہ مجھ سے تو الحمدللہ محبت کرتے ہی۔ جی، الجامعۃ القادریہ جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں؟ الجامعۃ القادریہ ہمارے ضلع بریلی جی،
یعنی کہ پورے ہندوستان کا ایک واحد دارا الحمدللہ اس اعتبار سے واحد ہے کہ اس کی جو بلڈنگ ہے نا، نقش و نگار کی نقش و نگار، اس کی جو خوبصورتی ہے، جو پارک اور جو اس کی بناوٹ ہے نا، ماشاءاللہ وہ بہت شاندار بہت لگتی ہے، لاجواب اور مین ہائی وے پر ہے، نین تال روڈ پر ہے، تو جیسی وہ بلڈنگ ہے جی ویسی اس کی تعلیم بھی الحمدللہ بہت بے شاندار شک. ہے. یہ تو بہت ہی خوبصورت جی ادارہ جی، ہے. ارے اس کا کیا کہنا ماشاءاللہ. آپ کس سے مرید ہیں؟ میں حضور فاتح بلگرام کے شہزادے حضور سید اویس مصطفیٰ صاحب کے. اویس مصطفیٰ صاحب سے. جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور یہ کب آپ مرید ہوئے حضرت سے؟ میں مرید ہوا ہوں سن 2023 میں، لیکن اس سے پہلے میں ایک پیر صاحب اور تھے، ان سے مرید تھا، جی. لیکن تقریباً میں 10 سے 15 سال ان کا مرید رہا، لیکن کچھ چیزیں پھر مجھے ایسی محسوس ہوئیں جو ایسا لگا کہ مجھے فیض نہیں مل رہا ہے. تو حالانکہ میں تو گناہ گار ہوں، جی. لیکن مجھے لگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اپنا پیر بدلنا چاہیے. تو میں نے الحمدللہ جب سے اویس صاحب کے اللہ سے مرید ہوا ہوں تو مجھے بہت فیضان ملتا ہے اور بڑا خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میں ایک پیر کامل سے مرید ہو چکا پیر ہوں. کامل ہیں. سبحان اللہ. پیر و مرشد سے کوئی خاص بات چیت جو آپ کو یاد ہو؟ جی جی، پیر و مرشد سے پچھلے سال یعنی کہ رمضان 2023 میں دوسری ملاقات جب ہوئی تو حضرت نے بہت دیر گفتگو کی، تقریباً 2 گھنٹہ مجھ سے گفتگو حضرت نے. میں نے حضرت سے مطلب فیض حاصل کیا. 2 گھنٹہ تک؟ ہاں، حضرت وقت دیتے نہیں. یہ بات اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں. 2 گھنٹے؟ مطلب میں اٹھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت مطلب اتنا محبت سے بات کر رہے تھے کہ مجھے 2 گھنٹے تک حضرت نے مطلب سیراب کیا الحمدللہ. اور بڑی مسکرا کے اور بڑی بڑی عمدہ باتیں، بڑی اچھی نصیحتیں الحمدللہ. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سلیم بھائی کہ کس کلام کے ذریعے آپ کی شہرت ہوئی پورے ملک میں؟ یوں تو میرے بہت سارے کلام ہیں، لیکن اس میں بالخصوص کلام اعلیٰ حضرت نعمتیں بانٹتا جس سمت جی. و ذیشان گیا، کلام علامہ حسن ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، جی. اور ایک میرا اپنا کلام موسم سہانا ہوا نبی کا جب یہ آنا، بہت وائرل ہو یہ گئی. بہت وائرل ہوا، پورے دنیا کے اندر یہ کلام چلا. جی. اور یہ کلام تھا اس وقت، زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے، اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، کیا مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا. جی. ابھی بھی کلام الحمدللہ بڑے فیمس ہیں. ہم سنی بریلی والے ہیں، ہائے. میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. بہت سارے کلام ہیں، جی. لیکن اس میں کچھ کلام ایسے ہیں جو بہت فیمس ہوئے، جو بہت فیمس ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان کلام میں سے آپ ایک انتخاب کر کے ایک شعر ہمارے سامعین کو بھی سنا دیں. جی جی جی، میں آج وہ کلام سناتا ہوں جو بہت فیمس ہوا ہے. بہت فیمس ہے. جی. درود پڑھیں اللہم صلی اللہم علی صلی سیدنا علی مولانا سیدنا محمد محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ صلی والسلام اللہ علیک یا علیہ رسول وسلم. اللہ. موسم سہانا کیا بات ہے. ہوگا، موسم سہانا ہوگا، نبی کا جب آنا ہوگا، نبی کا جب آنا ہوا، موسم سہانا ہوا، واہ واہ. موسم سہانا ہوا، نبی کا جب آنا ہوا، میرے آقا کے جلووں سے روشن زمانہ ہوا، آقا کے جلووں سے، میرے مولا کے جلووں سے، میرے داتا کے جلووں سے روشن زمانہ ہوا. ویسے اندر کی بات بتاؤں، میں بھی اس کلام سے بہت استفادہ حاصل کیا ہوں، ماشاءاللہ. اور بہت سارے ہندوستان کے اکثر جو چھوٹے شعراء ہیں اور جی جی آج کے 10 سال پہلے کے، ان جی سب نے یہ سارے کلام پڑھے ہیں. جزاک آگے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. ماشاءاللہ. کیا آپ شاعر ہیں یا دوسرے کا کلام پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ میں زمانہ طالب علمی سے ہی کلام کہتا ہوں. جو شاعری کرتے ہیں؟ الحمدللہ زمانہ طالب علم سے، 2000 مجھے یاد آ رہا ہے 2005 سے میں کلام کہتا ہوں، جی. اور اپنے ہی کلام زیادہ تر پڑھتا ہوں. جی. لیکن کچھ کلام ایسے ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں، جیسے اویس قادری صاحب اللہ، ماشاء اللہ. یا اور بھی شعراء ہیں ہندوستان میں، ہمارے کچھ شعراء ہیں جو کلام مجھے اچھے لگتے ہیں. 2-4 کلام ایسے ہیں جو میں پڑھتا ہوں غیروں کے، غیر شعراء کے. زیادہ تر اپنے پڑھتا ہوں. سلیم رضا پیلی بھیتی کو الحمدللہ سب سنتے ہیں، تو سلیم رضا پیلی بھیتی بھی کسی کو سنتے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں اویس قادری صاحب کے بلا کا فین ہوں، جی. اور ان کو سن کر ہی اکثر جب مجھے نیند نہیں آتی ہے تو جی. ان کے کلام سن کر میں سو جاتا ہوں. اللہ. اور وہ میرے پسندیدہ نعت فیوریٹ نعت خواں. الحمدللہ. تو میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ تو پاکستان کے ہو گئے، آج میں چھیڑتا ہوں ہندوستان میں آپ کس کو سنتے ہیں سب سے زیادہ؟ ہندوستان میں ہندوستان کے شعراء کے کلام یہ تو ماشاءاللہ ہمارے سب بڑے ہیں، جی. اور ہمارے بھائی ہیں، سب کے کلام اچھے ہیں. لیکن
حبیب اللہ بھائی، حبیب اللہ فیضی صاحب، کلاسیکل جی الحمد جی، ان کو آپ سنتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، پسند کرتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے. اخلاق مند ہے اور جی با اخلاق بھی ہیں جی اور با ادب بھی ہیں ماشاء اللہ، جی اور با صلاحیت بھی ہے. جی. گلوکار شاعر حبیب اللہ بھائی، گلے باز، مطلب گلا گلا بھی میں اچھا ہے اور کلام بھی اچھا ہے اور اخلاق بھی اچھا ہے، جی، با علم بھی. سبحان اللہ. آپ ایک نعت خواں ہیں، جلسوں کی جو روح ہوا کرتی ہیں وہ نعت خواں ہوتے ہیں، اور جلسوں میں جو جان ڈال دیتے ہیں آ کے. جی جی الحمدللہ. اور اکثر جو آج کل کے نعت خواں حضرات ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ان کے پیچھے بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، جی تقریر کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ خوب محنت سے بیچارے پڑھ رہے ہیں، اپنا رنگ دکھا رہے بالکل ہیں. بالکل اس وقت تو اس پر آپ کا جو تجربہ ہے، جی جی شعرا کو اس وقت کتنا وقت لینا بالکل چاہیے؟ بالکل. شاعر آج کے دور کے حساب سے شاعر محفل کی جان مجھے لگتے ہیں. جی بالکل عوام اور نوجوان انتظار میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے شعراء کو بھی چاہیے اس وقت ماحول کے حساب سے اور علماء کا ادب کرتے ہوئے، جو ہمارے بڑے علماء پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی عزت ان کا احترام کرتے ہوئے وقت لینا چاہیے. اور یہ نہ سمجھا کہ ہم اس جلسے کی جان ہے تو ہم چاہیں تو 2 گھنٹے تک پڑھتے رہیں اور بالکل ماحول خراب کر دیں. جو ہمارے پیچھے والے علماء ہمارے بعد آئیں تو ان کے لیے ماحول ہی ختم ہو جائے. ہمارے شعراء حضرات کو، ہمارے بھائیوں کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا وقت لیں، مطلب آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ماحول کو دیکھتے ہوئے، جی اور اپنے علماء کی قدر کریں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان کا احترام کریں. اور یہ نہ سمجھا کہ آج کے جلسے کی دولہا ہم ہی ہیں. آپ دولہا ہیں، میں مانتا ہوں آپ دولہا ہیں، جی، لیکن کم سے کم احترام بہت ضروری بہترام اپنے ہے. بڑوں کا. جی جی. عصر حاضر میں نعتیہ مشاعرے کا بہت اچھا خاصا دور چل رہا ہے، جی جی جس میں نعت خواں حضرات بھی جاتے ہیں. جی جی مصرع نہیں دیا جاتا ہے، نعت خواں حضرات جاتے ہیں، اپنے اپنے کلام نہیں دوسروں کے کلام پڑھتے ہیں. جی جی تو نعت خواں حضرات جاتے ہیں تو کیا آپ کو یہ کمی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ نعتیہ مشاعرہ جس کے لیے رکھا گیا ہے جی ان کو مدعو کیا جائے جو شاعری کرتے جی ہیں، جی. تو ان کو مدعو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نعتیہ مشاعرے میں قلم کار شاعروں کو جو جی بے ذات خود لکھتے ہیں، جی زیادہ تر ان کو بلانا چاہیے جب نعتیہ مشاعرہ ہے تب. جی. ورنہ آج کیا ہو رہا ہے، زیادہ تر نعت خواں یہی ہو رہا آواز ہے. جی جو ترنم والے جی جاتے ہیں. آج کل یہ نعتیہ مشاعرہ نام کا نعتیہ مشاعرہ ہے. جی. تو قلم کا پہلے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے زیادہ تر ان میں قلم کار فنکار شعراء حاضر ہوتے تھے ماشاءاللہ، اچھی شاعری پیش کرتے تھے. جی اور آج کل کی جو نعتیہ مشاعرے ہیں ان میں آواز اور ترنم کے جادو زیادہ چل رہے ہیں. جی اور اسی طرح کے سامعین بھی ہو گئے ہیں، ان کو جو ہے نعتیہ مشاعرے میں آواز ہی اچھی لگتی ہے، وہ جی. شاعری کو سمجھتے ہی نہیں. جی بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر. تو جیسے سامعین ہو گئے ہیں ویسے ہی ہمارے شعراء بھی ہو گئے ہیں، زیادہ جی، تر اکثر یعنی تبدیل ہو گئے ہیں سب، تبدیل ہو گئے ہیں سب. ایک دوسرے میں میچ کرنے لگے. آواز کو ترجیح دی جاتی ہے. جی اچھے انداز میں اچھا کلام جو شاعر دھیرے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ عوام ان کو داد نہیں دیتی. اور جو شاعر چیخ کر پڑھتا ہے اور تھوڑا سا گھوم پھر کر پڑھتا ہے اور چیخو پکار سے پڑھتا ہے، بناؤ سنگار سے پڑھتا ہے، چاہے کلام کیسا ہی ہو، لیکن عوام اس کو شور شرابہ اور جی. نعرہ تکبیر اور ماشاءاللہ اس کو بالکل سمجھ لیے ہنگامہ برپا کر دیتی ہے. جو ہنگامہ کرے وہی شاعر جو ہے. ہنگامہ کرے انعام زیادہ مل جائے وہی شاعر ہے، وہی قابل ہے. اور جو اچھا پڑھ دے اور اچھے کلام پیش کر دے، اچھا ترنم پیش کر دے آرام سے نارمل طریقے سے، وہ عوام کی نظر میں آج کے زمانے میں شاعر نہیں ہے. یہ افسوس ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم ہیرے کو پہچان نہیں پا ہیرو کو رہے. پہچان نہیں. جی. چونکہ آپ کی عمر بہت زیادہ بھلے نہیں ہے، مگر کافی سالوں سے آپ نعت خوانی کر رہے ہیں، اور اس دور کے نوجوان نعت خواں کو کوئی مشورہ دینا چاہیں جی آپ؟ میرا مشورہ یہی ہے، سب سے پہلے جو جی نعت خواں شاعری کے میدان میں آتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، بے شک. اور آواز کے ساتھ ساتھ ترنم کے ساتھ ساتھ شاعری یعنی قلم کاری پر لکھنے پر توجہ دیں. اور باعلم بھی ہونا چاہیے. آج کل کے شعراء اکثر بے علم نظر آتے ہیں، بے زیادہ شک. تر شعراء عالم نہیں ہیں. اب تو ماشاءاللہ کچھ تھوڑے بڑے ہیں، اس سے جی پہلے تو اور شعراء جاہل ہوا کرتے تھے. ابھی 2-4-5 سال میں، جی اب 2-4-5 سال میں تبدیلی آئی ہے، شعراء عالم بھی ہیں ماشاءاللہ. تو عالم بھی ہوں شعراء اور عاشق رسول بھی ہوں. عاشق رسول ہوں. عشق رسول بھی ہونا چاہیے اور جی بادب بھی ہونا چاہیے. جی. تو اپنے بڑوں کو ادب بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ بڑا مزہ ہے. آپ کافی سالوں سے نعت خوانی کر رہے ہیں، تو آج کے 10 سال پہلے اور آج کی محفلوں میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. 10 سال 15 سال پہلے جو جلسے ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ، جی اچھے علماء، اچھے شعراء، بڑے بڑے قابل علماء اکرام تشریف فرما ہوتے تھے، اور جلسوں میں کیفیت اور روحانیت اور فیضان نظر آتا تھا. اور سننے والے بھی لاکھوں ہزاروں کی جھومتے. تعداد میں ہوتے تھے، اور سننے والے تڑپتے تھے، مچلتے تھے اور پیغام لے کے جاتے تھے. جی آج سننے والے صرف مزے لینے کے لیے آتے ہیں، اور زیادہ تر پڑھنے والے محفل میں ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں، خطبہ اپنا روب جمانا چاہتے ہیں،
تو فیضان اور کیفیت جو ہے وہ اس وقت نظر نہیں آتا جلسوں میں. زیادہ تر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے پڑھنے والوں کی سننے والوں، لیکن اب وہ مزہ نہیں آتا جی جو آج سے 10 سال 15 سال پہلے جی جلسوں میں روحانیت اور کیفیت طاری ہوتی تھی. لوگ ماشاءاللہ جب جاتے تھے تو کل چرچا ہوتی تھی کہ رات جلسہ ہوا ہے ماشاءاللہ، بے نمازی بن کر نمازی بن جاتے تھے ماشاءاللہ، جی چور چوری سے توبہ کر لیا کرتے تھے ماشاءاللہ، مطلب نیک بننے کی لوگ کوشش کرتے تھے. اور آج تو جلسے زیادہ ہو رہے ہیں، پہلے جلسے کم بھی ہوتے تھے. جی پہلے جلسے 100 200 ہوا کرتے تھے، آج جلسے ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں. لیکن جو تبدیلیاں پہلے آتی تھی آج وہ تبدیلیاں نظر نہیں آتی. تو اس لیے جو جلسے پہلے ہوا کرتے تھے آج کے اس کے مقابل وہ مزہ نہیں آتا. جی یعنی یہ کہہ لیا جائے کہ علم کی کمی کی وجہ سے علم کی کمی کی وجہ سے، علم اور عمل دونوں، علم کی بھی کمی ہے اور عمل کی بھی کمی ہے. تو سلیم بھائی آپ ماشاءاللہ جیسے پہلے پڑھتے تھے نعت خوانی کیا کرتے تھے، آج بھی آپ کی آواز ویسے ہی ہے، تو کیا اس میں کچھ کھانا پینا وغیرہ بھی کھاتے ہیں، مینٹین رکھنا پڑتا ہے، یا یہ اللہ کی؟ نہیں یہ اللہ کی عطا ہے، بزرگوں کا فیضان ہے الحمدللہ. اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ جب تک چاہے گا انشاءاللہ آواز اچھی رہے گی. ماشاءاللہ. نہ کوئی کھانے کا کمال ہے، نہ میرے کوئی فنکاری کا کمال ہے. یہ سب اللہ کی عطا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جی جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ذلت دیتا ہے. جی اگر فنکاری سے اپنی محنت سے اگر لوگ قابل یا مشہور ہو جایا کرتے تو گھر گھر لوگ قابل ہوتے، گھر کیا گھر بات مشہور ہوتے، گھر گھر شاعر ہوتے، جی. گھر گھر خطیب ہوتے. یہ سعادت جو ہے بزور بازو نیست، جی یہ سب اللہ کی عطا سے. اللہ کی دیکھیے حضور تاج الشریعہ اس دور میں ایک ہی تھے، بے شک جبکہ فاضل ازہر فاضل مصر بہت سارے علماء بہت کرام. ساری تو اب بتائیے گھر گھر فاضل ازہر یا گھر گھر فاضل مصر نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب بہت سارے، لیکن تاج الشریعہ ایک ہی ہے. ایک ہے، سبحان تو اللہ. یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے. بے شک جیسا کہ آپ کا تجربہ بہت ہے، تو نعت خواں حضرات جو بننا چاہتے ہیں، نعت خوانی کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کو؟ سب سے پہلے تو علم کی ضرورت ہے، پھر عشق رسول، پھر پریکٹیکل محنت کرنا چاہیے، پریکٹیکل کرنا چاہیے. آواز بھی اچھی ہونا چاہیے. آواز اچھی ہے اور آپ پریکٹیکل محنت نہیں کر رہے ہیں، مطلب ہم لوگ جو جسے کہتے ہیں تنہائی میں، مطلب اس کو کلام کو ترنم بنانا، اس کو اپنے روم میں مطلب اس کو پریکٹس کرنا. جی آواز اچھی ہے، آواز اچھی ہے، اور اگر انداز اچھا نہیں ہے تب بھی آپ کا جو کلام ہوگا اس کا ڈھنگ بن نہیں پائے گا. بننی. اس لیے آواز کے ساتھ ساتھ ترنم لہجہ بھی اچھا ہونا چاہیے. تو یہ اس کی پریکٹس کرنا ہوگی انشاءاللہ آپ کو ضرور. یعنی اس میں بہت محنت ہے. محنت علم بھی ضروری ہے، عشق رسول بھی ضروری ہے، اور ترنم اور آواز. آج کل کے جو شعراء آ رہے ہیں، نعت خواں بننا چاہ رہے ہیں، وہ ایک دو کلام پڑھتے ہیں، اگر وہاں نعرہ اور ہنگامہ نہیں ہوا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے کہ اور محنت کرنی چاہیے؟ دیکھیے آج کل پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کلاموں میں وہ درد نہیں ہے، پڑھنے میں عشق رسول نہیں ہے. جس کلام کو پڑھ کے ہمارے شعراء خود ہی متاثر نہیں ہو پا رہے ہیں تو پبلک کو متاثر کیا کریں گے؟ جی ہے نہیں. جی. تو پہلے تو وہ کلام ایسا ہونا چاہیے انداز کہ ہم اندر سے ہمیں خود ہی متاثر ہو، مطلب جو کلام پڑھ رہے ہیں نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں. جی دل باغ باغ ہونا چاہیے پڑھنے والے کا بھی. جب جو پڑھ رہا ہے کلام اچھا ہے، انداز اچھا ہے، اور عشق رسول میں ڈوب کے پڑھ رہا ہے تو ماشاءاللہ کلام وہ ایک پڑھے یا 10 پڑھے، محفل میں رنگ پیدا ہو ہی جائے گا. ہو ہی جائے. جی بے شک صحیح کہا آپ نے. مگر شرط یہ ہے کہ عشق رسول میں ڈوب کے پڑھے، اور زمانے کی نیت سے پڑھ رہا ہے، اس کی نظر ہی زمانے پہ ہے. اب 2 کلام پڑھے نہیں جمع تو بیٹھ گیا، وہ اس کا دل ٹوٹ گیا، بولا مجمع اچھا نہیں. وہ مجمع سب اچھا ہے، لیکن وہ ہم لوگوں نے عشق رسول میں ڈوب کے ہی نہیں پڑھا. یہ تجربہ ہے میرا. جو کلام دل سے ہم نے پڑھے ہیں الحمدللہ وہ کلام مشہور بھی ہوئے ہیں، اور وہ کلام لوگوں کے دلوں پہ اثر بھی کرتے ہیں. جی سچائی. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے پہلی مرتبہ کب نعت خوانی کی تھی؟ 1900 مجھے یاد آتا ہے 1999 میں جی میرے ماموں منشی ماموں جی حج کرنے جا رہے تھے، تو اس وقت ایک کلام میں نے پڑھا تھا، زہ قسمت مدینہ جا رہا ہوں، جیسے سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں. جی تو اس وقت الحمدللہ اس محفل میں ایک رنگ طاری ہو گیا تھا. جی اور میرے استاد محترم قاری حبیب صاحب قبلہ نے مجھے وہاں کیچ کر لیا، میرے والد صاحب کو بلا کر کہ یہ بچہ کس کا ہے. تو والد صاحب بولے ہمارا ہے. بولے اس بچے کو میں ہی پڑھاؤں گا، میں ہی گھر رکھوں گا، میں ہی کھلاؤں گا. اچھا ماشاء اللہ. اسی کلام کو سن کے جی اسی وقت سے الحمدللہ میں نعت خوانی مسلسل کرتا چلا آ رہا ہوں. جی 99 سے الحمدللہ. تو کتنے سال ہو گئے باقاعدہ آپ کو نعت خوانی کرتے ہوئے؟ نعت خوانی تو میں 99 سے کر رہا ہوں. جی ملا شریف وغیرہ میں جہاں پڑھتا تھا وہاں کرتے، لیکن مکمل جو شہرت حاصل ہوئی وہ 2005 سے ہی مجھے جی شہرت حاصل ہوئی. 2005 سے یعنی 2024 چل رہا ہے، تو 19 سال آپ کو ہو گئے مسلسل. ہاں الحمدللہ. اور اگر دیکھا جائے تو آپ 1999 سے نعت خوانی کر رہے ہیں. جی ہاں، ملا شریف کی شکل میں. ملا شریف کی شکل میں. تو
سلیم بھائی آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارا پوڈ کاسٹ ہے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ہم رہبر پوڈ کاسٹ میں جائیں گے اور اس سے گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی؟ نہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, لیکن میرا دل یہ کہتا تھا کہ ایسا کوئی پروڈ کاسٹ ہونا چاہیے, جی جو ایسا کوئی چینل ہونا چاہیے. جی جیسے آپ نے ماشاءاللہ یہ جو سسٹم بنایا ہے, یہ میں سوچتا تھا ایسا کوئی بھائی اس کام کو کرے, لیکن آپ نے کیا ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہو رہی ہے. تاکہ جو ہمارے باتیں ہیں, جو ہمارے جو پرانی چیزیں ہیں, یہ جو ہمارے معاملات ہیں, وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ نعت خوانی کب سے کر رہے ہیں, ہماری عمر کتنی ہے, جی ہمارا شہر کون سا ہے. جی جو ہمارے چاہنے والے ہیں, جب ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی وہ خوش ہوں گے, دعاؤں سے نوازیں گے. بے شک بے شک. یہ آپ نے بہت اچھا اقدام کیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. جزاک پیلی بھیت بہت بڑا ضلع ہے, جی تو جی. اس کی کوئی خاص بات, کوئی خاص چیز, کوئی خاص فیمس چیز ہو؟ سب سے بڑی خاصیت پیلی بھیت شریف کی جو ہے وہ یہ ہے کہ قطب پیلی بھیت حضور حاجی شاہجی محمد شیر میاں, جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, اور سرکار اعلیٰ حضرت کے ہمعصر ہیں, اور اعلیٰ حضرت سرکار کے دوست بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. عمر میں زیادہ ہیں سرکار اعلیٰ سے, جی لیکن دونوں کی دوستی رہی ماشاءاللہ. جی اور یوں بہت ساری خانقاہیں ہیں پیلی بھیت شریف میں, جی. مگر پیلی بھیت کی سب سے مشہور ہستی, مشہور شخصیت حضور شاہجی محمد شیر میاں قطب پیلی بھیت ہے الحمدللہ. اور انہی شخصیات میں سے نعت خواں کو لے لیا جائے تو آپ بھی ہیں. سبحان اللہ. نہیں ان بزرگوں کا فیضان تو مل ہی رہا ہے. جی ان کا فیضان لے کر میں الحمدللہ پورے جی ہندوستان ان میں کا جاتا ہوں. فیضان لے کر آپ پیلی بھیت کو مشہور کر رہے ہیں, وہ تو مشہور کر ہی چکے ہیں الحمدللہ. ناظرین اکرام, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو انٹرویو تھا سلیم رضا پیلی بھیتی, جی ہاں, جو آپ نے سنا کہ ایک نعت خواں کے لیے عالم ہونا ضروری ہے اور ادب ہونا اس کے اندر بہت ضروری ہے. یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہے, اور جو نعت خواں بننا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اور یہ تجربہ ہے, یہ تجربہ بول رہا ہے سلیم بھائی کا, تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ بہت آگے تک جائیں گے. پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.